کیا آپ پاکستان کی موجودہ اقتصادی اور معاشی صورتحال کی اصل کہانی سے آگاہ ہیں؟ ہم کرپٹ مافیا پر ہاتھ ڈالنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ کیا ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ اینٹی کرپشن چینل کا مقصد ان تمام سوالوں کے جوابات حقائق کی روشنی میں پیش کرنا ہے۔ کرپشن سے پاک پاکستان ہماری اولین ترجیح۔ It was never a surprise. Leading up to the 26th February, ہم نے ڈپلومیٹکلی، ملیٹریلی اور اپنی پوسچرنگ سے ان کو یہ میسج کیا تھا کہ اگر وہ کچھ کریں گے تو ہم ان کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے۔ ان 12 جہازوں میں سے صرف 4 جہاز پھینک کے اپنے ویپنز چلے گئے۔ 8 جہاز جو کہ لوڈڈ تھے اپنے ویپنز کے ساتھ، وہ اپنے ویپنز کوئی بم پاکستان میں نہیں گرا سکا۔ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کے 5 بم گرے ہیں، ہم آج تک وہ 5واں بم ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں وہ انڈیا میں تو نہیں گرا، اس کا ہمیں نہیں پتا۔ اگر یہ سرپرائز ہوتا تو ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے، لیکن 15 منٹ کے اندر ایوری ون واز ان دا کاکپٹ۔ اتنی دیر میں ہمیں پتا چلا کہ کچھ درخت اور کچھ کوے شاید ہمارے تباہ ہوئے ہیں۔ انڈین ایئر فورس کو بہت ہزیمت کا سامنا تھا، سوائے ان کے اپنے میڈیا میں، کہ انہوں نے 20 جہاز آپ لے کر آتے ہیں، اس میں سے صرف 4 بم پھینک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگٹ پہ نہیں گرتا۔ Speaks of an unprofessional air force. I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani Army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani Army. Okay, wonderful. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. انڈین اینالسٹس ہیں، اگر یہ وہ بات سنیں، وہ اپنے ہر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس آئی تھی اور ان کے ٹارگٹس مس ہوئے، یا ان کی ایئر فورس نے ہمیں ٹارگٹ مس کرنے پہ مجبور کیا۔ آج کی یہ ویڈیو ان سب کو بتا دے گی کہ وی ور فلی کیپیبل آف ہٹنگ آور ٹارگٹس، بٹ جو پولیٹیکل ڈائریکشن تھی اور جو سینیٹی تھی، جو اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے سینیٹی تھی، only that was the reason we intentionally did not destroy the target. Now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target. The pilot was asked to take picture of the whole target, which indicates his final control over the weapon, and in the end you will see he'll guide it towards the left side, پہاڑی کے اندر uninhabited جگہ پہ، اور وہاں پہ امپیکٹ کے وقت یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی۔ سر یہیں پہ ایک سوال آتا ہے کہ وہاں پہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو ان کا طیارہ گرایا گیا ہے وہ ہمارے ایک F-16 نے گرایا۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ F-16 تھا، JF-17 تھا، میراج تھا، یہ کیا تھا؟ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کسی کو ضرب پڑے، وہ میرے بائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے۔ And for the nation, sleep tight, we are awake. Subhan Allah. Sleep tight, Pakistan Air Force is awake. اور میں آپ کو آج اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس نیشن کا پرائڈ تھی، آج بھی ہے، and it will remain pride of the nation. السلام علیکم ناظرین، اے سی سی پی کے چینل کے ساتھ میں ہوں مارنیا بخاری۔ جیسا کہ آپ ہمارے پرانے پروگرامز دیکھ چکے ہیں، ہم کرپشن سے ریلیٹڈ ایشوز پر بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس پر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جلسے، تقریریں، تکرار، مباحثے اور اختلاف رائے، یہ سب جمہوریت کا حسن ہے، مگر ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنی پارٹی کے چند حواریوں کو بچانے کے لیے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا ہے اور دشمن کو موقع دے دیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی کر سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پاکستانی قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر
اور مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کی بدھ کے روز کی گئی قومی اسمبلی کی تقریر کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی صاحب تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے, اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا, فارن منسٹر صاحب نے, کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر. اب جو سچویشن آج ہے, ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں, کیونکہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے کہ ہمیں ڈر ہے یا ان کو کوئی گھبراہٹ ہے اس ملک میں. ہماری جو آرم فورسز ہیں انہوں نے جس طرح کی 10 سال 12 سال یہ جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, اور جس طرح کی یہ ایکسپیرینس سے گزرے ہیں, یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز ہے. تو جیسا کہ ہم نے کلپ دیکھا ہے, ہم اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں راشد حمید صاحب. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی راشد, آپ کیسے ہیں؟ آپ شکر ہے اللہ کا. راشد صاحب, یہ کلپ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب اس پلیٹ فارم پر آ کر کسی کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ الفاظ کی حد تک تو خیر بات جو ہے وہ نوٹیبل ہے. اسمبلی کے فلور پہ آپ باتیں تو ساری کر سکتے ہیں, اس میں کوئی منع نہیں ہے کرنے کی بات. وہ ایک عوامی فورم ہے اور ہماری نیشنل اسمبلی ہے, وہاں سارے پرابلم جو ہیں وہ ڈسکس ہونے ہوتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں آپس میں ممبرز. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے حساس نیت کے جو معاملات ہیں جن کا کوئی ایسا سبجیکٹ بھی نہیں ہوتا جس کے لیے انہوں نے یہ تقریر کر دی, اور یہ اتنے عرصے کے بعد ان کو یہ یاد آ گیا کہ وہاں ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس طرح کی اور اس طرح کی. سر یہ سب باتیں ایاز صاحب کو قومی اسمبلی میں کرنی چاہیے تھی. قومی اسمبلی میں کرنے کی بات بھی یہ نہیں تھی, اس کی بات میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, بات تو بندہ تب کرے جس میں کوئی بات کی کوئی حقیقت ہو. پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو 2 سالوں کے بعد یاد آ گیا کہ جناب یہ ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھیں. جی بالکل, ٹھیک ہے نا جی. پچھلے 2 سالوں میں ان کو ٹانگیں نہیں یاد آئیں. اور حالانکہ جس ملک کے اداروں میں مطلب وہ خود ایک ٹیم کا حصہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جی, پھر یہ اگر وہ اس طرح سے باقی اگر کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کی اس طرح سے ہو رہا تھا یا وہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی, تو کیا ان کو ملک کی فکر نہیں ہے؟ نہ اس وقت تھی نہ اس وقت ہے جب انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے. تو ان کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میں تو ریلیکس تھا اور یہ لوگ پریشان تھے. حالانکہ رسپانسبلٹی تو ہر پاکستانی پہ تھی اور نمائندوں پہ تو سب سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ جتنے ووٹ لیتے ہیں یہ جس علاقے سے ہی آتے ہیں, تو ان کے اوپر کنٹری کی ساری جو ہے وہ باغ دوڑ تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پریشان تو انہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل, جیسے باقی لوگ ہیں اگر ہیں کسی بھی چیز کو لے کر, تو اتنی فکر تو آپ پر بھی وہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ اس ملک کا حصہ ہیں آپ. اس میں آپ کو مارنیاں بتاؤں کہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے جب انہوں نے انڈیا والوں نے اٹیک کیا بالا کوٹ پہ, کہ راولہ کوٹ پہ کیا تھا, تو وہاں جب کیا تو انہوں نے پاکستان میں یہ کہا تھا کہ اب ہم آپ کو جواب دیں گے دن کی روشنی میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میجر جنرل آصف غفور صاحب نے ان کو بڑے واشگاف الفاظ میں اور بڑے کلیئر کہہ دیا تھا کہ اگر اب تم نے ذرا 19-20 بھی ہوئے تو ہم آپ کو بالکل سپیئر نہیں کریں گے. اور اس کا مظاہرہ جو تھا وہ 2-4 دن کے بعد یہ جب بھی ہوا, وہ پھر وہ پائلٹ جو تھا وہ کیسے پکڑا گیا, کیا ہوا, کیا تباہی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹانگیں کانپنے والے تھے تو انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیوں کیا, ان کو روکا کیوں؟ جی بالکل. اور یہ جو بات تھریٹس کی ہے ایاز صاحب نے, پاکستان کو تھریٹ کرنا تو ویسے بھی آسان نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا میں اس کی سیکیورٹی فورسز کی اپنی ایک ساکھ ہے. ہاں جی, تو اس طرح سے اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری جو نیشن ہے یہ اور کسی معاملات پہ کہیں ان کا تو مزاج ملتا نہیں ہے, نہ یہ کسی بات پہ اکٹھی ہوتی ہے. لیکن اس معاملات میں دیکھیں ہم مسلم ہیں اور جہاد بھی ہم پہ فرض ہے, اور مسلمان جو ہے یہ موت سے نہیں ڈرتا. اس کی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مسلمان, یہ ساری قوم مسلم نیشن ہے, ہماری اپنی فوج ہے, اور ہماری فوج نے کبھی بھی ایسا اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا. آج تک آپ جو ہے یہ ملک جو ہے ان کی وجہ سے قائم ہے, یہ پروٹیکشن وہی تو پرووائڈ کر رہے ہیں. بالکل.
اور آپ انہی پر. ورنہ ہمارے جو یہاں پہ لوگوں کی کرتوت ہیں وہ تو کوئی ملک کی سالمیت والے کرتوت کسی کے بھی نہیں ہیں. اچھا راشد صاحب, یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے؟ کس وجہ سے؟ ایک لفظ ہوتا ہے تمیل حکم. یہ تمیل حکم کر رہے تھے صاحب کی کسی کی, تو جیسے انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا سر تمیل حکم ہوگی. وہ تمیل حکم کے چکر میں انہوں نے کوئی تھوڑی سی شاید زیادہ بات کر لی, یا بیرل تو گائیڈڈ ہوگی. یہ اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہوئے ہیں, یہ کوئی عام شخص نہیں ہے, یہ بڑا رسپانسبل ہے. ہاؤس آف پارلیمنٹ کو چلانا یہ عام بندے کا کام نہیں ہے. تو ان سے منہ سے اس طرح کی ان کے سے بات کرنی جو ہے نا, وہ کوئی ایسے عام سی بات نہیں ہے. یہ انہوں نے ڈیلیبریٹری کی ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کر دی ہے. اور ان کو کوئی پریشانی نہیں, لوگ پریشان تھے بھی. اگر انڈیا نے کہہ دیا تھا کہ میں نے حملہ کرنا ہے تو آپ سب کو پریشان ہونا چاہیے تھا. پریشانی کی بات تو ہے, یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں تھی نا. ٹھیک ہے نا جی, اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے, نیشن کی رسپانسبلٹی ہے. اور وار جو ہے یہ کوئی وار کوئی مذاق ہے؟ جہاں تک پارٹیز کی بات ہے, ٹھیک ہے پارٹیز کے اختلافات رہتے ہیں, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ملک کی. آپ اس کے امیج پر بات کر رہے ہیں. یہ آج کل نا اتنا ہی امپورٹنٹ, جتنا امپورٹنٹ باقیوں کے لیے اتنا آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے. اتنا ہی ہے کہ آپ اس طرح کی بات لا رہے ہیں. بیسکلی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مدعے کو دبانے کے لیے دوسرے کا سرا کھول دیا گیا ہے, کہ نہ صرف آپ کی عوام جو ہے اور آپ کی ادارے جو ہیں ان کا رجحان بٹایا جا سکے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ملک کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, جو کہ ناقابل برداشت ہے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ان کی ایک ناقص قسم کی سوچ ہے. یہاں پہ عوام اور فوج, یہ عوام بھی ساری آپ فوج ہی سمجھیں. جی بالکل, فوج تو ہماری ہی ہے, کسی باہر سے تو نہیں آئی ہوئی نا. ہم ہی فوج ہیں. جب بھی کوئی ملک کو ضرورت پڑی یا مسلم کسی ایشو پہ ضرورت پڑی تو فوج اور عوام ایک ہی ہے. ہمارا تو یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے مسلمانوں کا. آرمی تو اسی پروٹیکشن کے لیے ہے, اور آرمی نے بہت جگہوں پر اس بات کو ثابت کیا ہے. ابھی جو ہماری ساکھ بنی ہوئی ہے, ایک ریپوٹیشن ہے, وہ ہماری آرم فورس کی ان کی سیکیورٹیز کی وجہ سے ہی ہے. ہاں جی, تو اب یہ جو ہے ان کا دیکھ لیں, یہ آج کل نا ایک ہائیبریڈ وار کا بھی آپ سنتی رہتی ہیں. جی, یہ ماڈرن ٹیکنالوجی اب آ گئی ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی اب اس طرح کی ہے. ہائیبریڈ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یہ ہائیبریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو ہم ساری یہ باتیں ہو رہی ہیں, اس میں پالیٹیشین بھی بول رہے ہیں اور دوسرے عام آدمی بھی بول رہا ہے, تو یہ سارا ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. سر بیسیکلی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو, بلکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے پر پارٹی کے الزام لگانے کے لیے آپ کچھ بھی بول جاتے ہیں, کہیں بھی بول جاتے ہیں. ہمارے لیڈرز کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ چیز تھوڑی سی سیکھنی چاہیے کہ کیا فرق رہ گیا پارٹیز کو کرٹیسزم کا شکار کیسے بنانا ہے, اور اس میں کیا چیز ہے جو ہمارے کنٹری سے ریلیٹڈ آ رہی ہے جس سے ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, نہ کہ آپ پارٹی کو نہیں, آپ خود کو بھی بیچ میں انکلوڈ کر رہے ہو. یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں, ہم سے زیادہ یہ سمجھدار لوگ ہیں. یہ دنیاوی منزلیں جو ہیں یہ ترقی کی ایسے ہی نہیں یہ طے کر رہے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بڑے سیانے ہیں اپنے کام میں. یہ جب ووٹ لینے نکلتے ہیں سب سے پہلے تو ہم سائے سے جھوٹ بولتے ہیں. جس سوسائٹی میں جھوٹ پنپ رہا ہو وہاں پہ آپ مطلب کیا کسی قسم کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. آپ سمپل دیکھ لیں کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ نے چھوٹا سا جھوٹ بولا اور اس کو سیٹ چھوڑنی پڑ گئی. عام کوئی کبھی سنا ہے آپ نے کہ برٹن کا بندہ یا مطلب کہ پرائم منسٹر امریکہ کا, جن کو ہم برا کہتے ہیں, یا فلانا پرائم منسٹر فرینچ ہو, جرمن ہو, پرائم منسٹر جرمن کا ہو, بہت زیادہ ان کے الفاظ اور ان کے کیک جو ہے بہت کنٹرول میں ہوتے ہیں, وہ امپورٹنس رکھتے ہیں. نہیں, جھوٹ بولتے ہی نہیں. جھوٹ بولیں گے تو وہ اس کو سویرے کہیں گے لوگ بھی آپ تو گھر جائیں, آپ نے تو یہ جھوٹ بولا تھا. ہماری سوسائٹی میں کسی کو یہ ہے ہی نہیں, سبجیکٹ ہی نہیں رہا. کوئی فیس سیونگ کے لیے کوئی جھوٹ بول دے وہ بھی کوئی بات نہیں رہی. اب تو کھلم کھلا ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یاد صادق نے کیا کر لیا. بات یہ بھی آتی ہے کہ جو ابھی نندن کی بات ہو رہی ہے وہ 2019 کا واقعہ تھا, مطلب 1 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے, اور اس کے باوجود وہ اس دورانیے میں یہ خیال نہیں آیا یا اس طرح سے نہیں سوچا کہ اب انہوں نے یہ آبجیکشن لگایا. تو اتنے وقت تک کہاں تھے سب سوئے. آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ہے. کیا یہ ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو بزدل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسمبلی میں. انہوں نے یہی کیا ہے نا کہ ہم تو بزدل قوم ہیں, ہماری ٹانگیں کانپ رہی قوم کا حصہ آپ خود بھی ہیں. ہاں جی, تو یہ سارا دن اس بہانے سے چلیں کچھ نہ کچھ جو پاک فورسز ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی قسم کی کوئی
اس طرح کی فضول بکواس قسم کی باتیں جو ہیں یہ سبجیکٹ بن جائے اور یہ ایک تماشا لگ گیا. حالانکہ اس بات میں حقیقت کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے ان کو مارا کیوں تھا اگر یہ ڈرنا ہی تھا؟ تو یہ کون سا ڈرنے کا ایکٹ ہے کہ پہلے آپ ان کے جہاز گرا دیں, بندے پکڑ لیں, اور آپ نے ڈرتے ہی ان کو گرا دیا اور ڈرتے ہی مار دیا. یہ تو سمجھ سے باہر بات ہے. یہ تو کوئی ان کی بات کسی طرح میچ کرتی ہی نہیں. ڈرنا تو اس وقت تھا جب انہوں نے اٹیک کیا تھا. جی بالکل, تب نہیں ڈرے تو پھر اب اتنے وقت کے بعد اب کیسے یہ بات سامنے آ سکتی ہے؟ ناظرین, بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ان کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے ان کو تھوڑی تعلیم کی ضرورت ہے نا, پروفیشنلزم کی ضرورت ہے. نہیں, تعلیم دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے وہ پروفیشنلزم کی کہاں میں آپ کو مانیہ بتاتا ہوں, آپ لوگوں کا تو وہ ایج آپ نے تو وہ دیکھی نہیں ہوگی چیزیں. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے تعلیم, ایک ہوتی ہے تربیت. یہاں کسی زمانے میں بچوں کے لیے ایک میگزین چھپتا تھا جی, جس وہ ہوتا تھا تعلیم و تربیت. خالی تعلیم کسی کام کی نہیں ہے, ان کی تربیت کی ضرورت ہے. اب جی ان کی تربیت ہونی چاہیے. جتنی دیر تربیت نہیں ہوگی یہ پرفارم نہیں کر سکیں گے. ایک وقت تھا جب سیاست ہوتی تھی تو ایک تہذیب کے دائرے میں ہوتی تھی, اداروں کا لحاظ رکھا جاتا تھا, جگہوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا, لیکن اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اپنا جو ہے دنیا پر کیا امپیکٹ دے رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی ایک کمزوری کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کر کے تو آپ اگر ہیرو بن جائیں گے یا آپ اپنے آپ کو کچھ اسٹرانگ یا سمجھدار ثابت کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی سمجھداری کا ثبوت تو نہیں ہے, کیونکہ آپ بھی ہمیں میں سے ایک ہیں, اور آپ بلکہ آپ ہمیں میں سے ایک تو ہیں, لیکن آپ پر زیادہ ذمہ داری کیونکہ آپ ہمارے لیڈر ہیں. دیکھیں نا, اب انہوں نے ویڈیو وائرل کی ہوئی ہیں, بہت ساری آتی رہتی ہیں میڈیا پہ, آپ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں جی کہ جناب وہ اب لوگ جو ہیں انہوں نے اس طرح کی وائرل کر دی ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں جناب کہ نواز شریف تم بھی اپنا بیٹا فوج میں داخل کراؤ. وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار تم بھی اپنا بیٹا بھیجو, مریم نواز تم بھی بھیجو, تمہارا بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے فوج میں, اس کو کرو شامل, تاکہ یہ بھی جا کے جوانوں کے ساتھ وہاں فرنٹ پہ لڑیں, ان کو پتہ چلے کہ کیا ہوتی ہے شہادت اور ملک کے لیے کیسے جانیں دی جاتی ہیں. تو یہ جانے دینے والوں کے لوگوں کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں جو سوائے اس کے مطلب لوٹ مار کر رہے ہیں اور باہر ڈالر اور پاؤنڈ بنا رہے ہیں اور فلیٹ خرید رہے ہیں, اور وہ جو ہیں ہمارے جو شیر جوان ہیں وہ سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں. ان کو اس چیز کا, میں تو حیران ہوں کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ کن پرابلم کو وہ فیس کر رہے ہیں, اور کنٹینیوس ہم وار کر لڑ رہے ہیں. جی بالکل, یہ تھا ایک مدعا جس پر بات کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ یہ ایک بہت ایک اہم ایشو ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں کہاں کیا بات کرنی ہے, ہمیں کیسے پلیٹ فارم پر, اگر ہمارے لیڈرز اس طرح سے چلیں گے تو آگے سے ہمارے جو عوام ہے وہ تو بالکل ہی بھول جائیں گے کہ کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں سوچ سمجھ کر بولنے والی ہوتی ہیں. ایاز صاحب نے یہ بات تو کر دی ہے, لیکن اس پر ان کو بہت سارے جواب بھی دینے پڑیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام اپنا ختم کرتے ہیں, اور پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور مجھے اور راشد حمید صاحب کو اجازت دیجیے, ہم پھر سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم آپ سے بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کیا آپ پاکستان کی موجودہ اقتصادی اور معاشی صورتحال کی اصل کہانی سے آگاہ ہیں؟ ہم کرپٹ مافیا پر ہاتھ ڈالنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ کیا ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ اینٹی کرپشن چینل کا مقصد ان تمام سوالوں کے جوابات حقائق کی روشنی میں پیش کرنا ہے. کرپشن سے پاک پاکستان ہماری اولین ترجیح.